قبر میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث۔ ذرا تصور کریں، وہ وقت جب انسان دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا، لوگ اسے قبر میں دفن کر کے واپس جا چکے ہوں گے اور انسان اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت قبر میں انسان سے کیا سوالات کیے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں واضح طور پر بتایا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے سوالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دو فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جائے گا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھا جائے گا، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مومن جواب دے گا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4753 میں موجود ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، تو دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ مومن جواب دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری 1374 میں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قبر کے سوالات صرف زبانی یاد کرنے کے سوالات نہیں ہیں۔ دنیا میں ہم زبان سے کہتے ہیں، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اسی ایمان کے مطابق گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قبر کے سوالات میں ہمیں صحیح جواب دینے والوں میں شامل فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نماز میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب اور قبر کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، اور ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔